بلوچستان کے طاقتور ترین سردار نواب اکبر بگٹی کون تھے؟ کیا وہ ملک کے غدار تھے یا محب وطن پاکستانی؟ ان کی سیاست کیسی تھی؟ انہوں نے کب کب الیکشن جیتا اور کن اہم منصوبوں پر کام کرتے رہے؟ پرویز مشرف اور اکبر بگٹی کی اصل لڑائی کیا تھی؟ کیا ڈاکٹر شازیہ ریپ خود اکبر بگٹی کی کارروائی تھا یا پھر اس کے پیچھے پرویز مشرف تھا؟ کیا میں پاکستان سے لے کر 2006 تک پاکستانی سیاست پر اپنی گرفت رکھنے والے نواب اکبر بگٹی کے حوالے سے اہم ترین معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ میں ہوں فہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لینڈ کی آڈیو سٹوری۔ اس سے پہلے کہ موضوع کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، نواب اکبر بگٹی 12 جولائی 1927 بروز منگل بلوچستان کے علاقے بارہ خان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سردار مہراب خان اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اکبر بگٹی نے ابتدائی تعلیم ڈیرہ بگٹی سے ہی حاصل کی، پھر لاہور ایچسن کالج میں داخلہ لیا۔ وہ بھی لاہور میں ہی زیر تعلیم تھے کہ 1939 میں ان کے والد وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اکبر بگٹی 1946 میں اپنے قبیلے کے 19ویں سردار بنے۔ وہ سندھ اور بلوچستان کے شاہی جرگے کے رکن نامزد ہوتے رہے۔ وہ ہمیشہ سے پاکستان کے حامی تھے۔ 1948 میں انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور بلوچستان سے پاکستان کے الحاق کے لیے ریفرنڈم میں اس وقت اہم کردار ادا کیا جب کئی بلوچ سردار اس کے مخالف تھے۔ اکبر بگٹی نے قیام پاکستان کے بعد بھی سیاست میں فعال کردار ادا کیا۔ انہیں ستمبر 1958 میں وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں پاکستان کا وزیر داخلہ بھی بنایا گیا، جبکہ اکبر بگٹی اس سے پہلے بلوچستان کے گورنر جنرل کے مشیر کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں اکبر بگٹی پر بغاوت اور قتل کا مقدمہ بنا اور وہ گرفتار ہو کر سینٹرل جیل کراچی کے مہمان بنے۔ اکبر بگٹی ابیڈو قانون کے تحت 10 سال سیاست سے آؤٹ بھی رہے۔ وہ خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو کر مین سٹریم کی سیاست کرنے لگے۔ سردار عطا اللہ مینگل کے وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے جانے پر اکبر بگٹی کے نیشنل عوامی پارٹی کی قیادت سے اختلافات سامنے آئے تو وہ الگ ہو گئے۔ پھر جب بھٹو نے 1973 میں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا اور ان کی حکومت بھی ختم کر دی تو اکبر بگٹی کو بلوچستان کا گورنر بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا تو نواب صاحب کے ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف ہو گئے اور انہوں نے بھٹو سے اپنی راہیں جدا کر لیں اور ایک ایسے لیڈر کی پارٹی کو جوائن کیا جو علی اعلان کہا کرتا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا۔ یوں اکبر بگٹی ایئر مارشل عسکر خان کی تحریک استقلال کا حصہ بن کر صوبائی سیاست کرنے لگے۔ 1988 میں ہونے والے انتخابات میں اکبر بگٹی نے کوہلو کی نشست کو جیتا اور وہ ایم پی اے منتخب ہوئے، جبکہ ڈیرہ بگٹی کی قومی اسمبلی کی سیٹ پر ان کے صاحبزادے سلیم اکبر بگٹی ایم این اے منتخب ہوئے۔ پھر اکبر بگٹی 5 فروری 1989 سے 7 اگست 1990 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ پھر 16 اگست 1990 کو کوئٹہ میں نواب اکبر بگٹی نے ایک نئی جماعت بنائی جس کا نام جمہوری وطن پارٹی رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ اکبر بگٹی کے پوتے شاہ زین بگٹی ہیں۔ نواب اکبر بگٹی نے اپنا قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن 1993 میں لڑا۔ ڈیرہ بگٹی کے حلقے سے انہوں نے اسلامی جمہوری محاذ کے امیدوار مولوی عطا اللہ کو شکست دی اور اسلام آباد کے پارلیمان کے رکن بنے۔ یاد رہے کہ ایم این اے بننے کے بعد نواب اکبر بگٹی نے احتجاجاً اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیا تھا اور وہ بلوچی یا انگریزی بولا کرتے تھے۔ 1997 کے جنرل الیکشن میں ڈیرہ بگٹی کے حلقے سے نواب اکبر بگٹی نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار نواب ایاز خان کو شکست دی اور دوبارہ ایم این اے منتخب ہوئے۔ دوستو، اکبر بگٹی نے 3 شادیاں کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی بگٹی بلوچ، دوسری پٹھان اور تیسری سندھی تھی۔ اکبر بگٹی کے دوست ان سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آپ کو چوتھی شادی پنجاب میں کرنی چاہیے تھی، جسے وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے۔ اکبر بگٹی کے بیٹوں کے نام سلیم اکبر بگٹی، ریحان اکبر بگٹی، طلال اکبر بگٹی، سلال اکبر بگٹی اور جمیل اکبر بگٹی ہیں۔ دوستو، اکبر بگٹی کی شخصیت میں وجاہت ایسی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں مگر اکبر بگٹی جیسی پرہیبت اور رعبدار شخصیت نہیں دیکھی۔ جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں، ان کی وجہ سے پورے بلوچستان میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے بعد ڈیرہ بگٹی میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ نواب اکبر بگٹی کے ساتھیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر شازیہ کو کیپٹن حماد کی قیادت میں 3 فوجیوں نے رات بھر زیادتی کا نشانہ بنائے رکھا۔ اس زیادتی کے بعد اکبر بگٹی کا بیان سامنے آیا، ڈاکٹر شازیہ بلوچ قوم کا مہمان ہے، اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین مانیں ہم اپنی بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔
جبکہ حکومت پاکستان کا یہ موقف سامنے آیا کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ڈاکٹر شازیہ خود ایک بد کردار خاتون ہے۔ ڈاکٹر شازیہ ملک سے باہر چلی گئیں تو پرویز مشرف نے ان کے حوالے سے بیان دیا کہ ریپ پاکستان میں کاروبار بن گیا ہے، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں یا کینیڈا کا ویزا درکار ہے تو خود کو ریپ کروا لیں۔ دوستو، ڈاکٹر شازیہ والے واقعے کے بعد ہی سے بلوچستان کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے گئے۔ 7 جنوری 2005 کو بگٹیوں نے گیس پائپ لائن اڑا دی، جس سے پاکستان میں گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ 7 جنوری 2005 سے 11 جنوری تک راکٹ حملوں میں پاکستان پیٹرول لمیٹڈ کو 230 ملین روپے، جبکہ گیس سپلائی معطل ہونے سے پاکستان کو 120 ملین روپے کا یومیہ نقصان ہوا تھا۔ پرویز مشرف نے اس واقعے کو معمول کا واقعہ سمجھ کر اکبر بگٹی پر شدید تنقید کی۔ حالات بگڑتے گئے، اکبر بگٹی کے حامیوں نے ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ پرویز مشرف نے ٹی وی پر آ کر دھمکی دی کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان دنوں اکبر بگٹی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے 150 کلومیٹر دور کوہلو آ چکے تھے۔ یہاں تراتانی کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے، اور یہ ان کی اسی جگہ کی آخری تصاویر میں سے ایک تصویر ہے۔ ان کا ٹھکانہ ایک غار کے اندر تھا۔ یہاں انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مقامی گائیڈز کی مدد سے سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں 26 اگست 2006 کو لوکیٹ کر لیا۔ ISPR کے مطابق 7 فوجی اہلکار اس اندر سے مڑے ہوئے غار کے قریب پہنچے تو اس غار کا کھلا دہانہ کسی بڑے ٹھکانے کا صاف پتہ دے رہا تھا، لیکن بقول فوجی ترجمان اس سے پہلے کہ یہ اہلکار غار میں داخل ہوتے، غار کی چھت اچانک سے گر گئی۔ یہ 7 اہلکار اور غار کے اندر موجود تمام لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ غار پر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے غار بیٹھ گئی۔ غار کی چھت گر چکی تھی اور وہاں موجود تمام لوگ پتھروں میں دفن ہو چکے تھے۔ اگلے ہی دن اخبارات اس شہ سرخی کے ساتھ چھپے کہ کولو گرینڈ آپریشن میں اکبر بگٹی، ان کے 32 ساتھی، 4 فوجی افسر اور 1 سپاہی جاں بحق۔ ان کی موت کے 6 دن بعد ان کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا حکومتی دعویٰ کیا گیا۔ ان کی میت بگٹی خاندان کے کسی فرد کے حوالے نہیں کی گئی، بلکہ ایک تابوت میں رکھ کر اس پر نہ جانے کیوں 2 تالے لگا دیے گئے۔ 1 ستمبر کو، صرف ایک دن پہلے، ترقی پانے والے DCO ڈیرہ بگٹی عبدالصمد لاسی کی زیر نگرانی میں مختصر سی نماز جنازہ کے بعد اکبر بگٹی کے جسد خاکی کو ڈیرہ بگٹی میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کی موت کے بعد ایک بند کمرے کی تقریب میں کہا کہ جو ہوا ٹھیک ہوا، دوبارہ بھی موقع ملا تو یہی کروں گا۔ اسی روز جیل میں قید جاوید ہاشمی نے خط لکھا، جو ان کی کتاب تخت دار کے سائے تلے میں شامل ہے۔ جاوید ہاشمی نے لکھا کہ کاش آج اکبر بگٹی کی جگہ میں تابوت میں بند ہوتا اور اس پر تالے لگا کر دفن کر دیا جاتا تو شاید پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔